أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، آج ہم 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اس کے اندر اللہ رب العزت کے بیان کردہ مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کریں گے. اس آیت سے ابتدا ہو رہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. اس کو سمجھنے کے لیے چھٹے پارے کی آخری آیت کو دیکھنا ہوگا. اللہ رب العزت وہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار تو بہت ساری اقوام ہیں دنیا کے اندر، لیکن یہود اور مشرکین جو ہیں، اس وقت بھی یہودی بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے جو بتوں کے پجاری تھے. آج بھی بہت ساری اقوام جو بتوں کی پجاری ہے وہ بھی ہے، یہودی بھی ہیں. تو کفار میں سے جو بتوں کے پجاری ہیں، جو مشرک ہیں اور جو یہودی ہیں، یہ مسلمانوں کے سخت ترین خلاف ہوں گے. اور کفار میں سے جو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، جو مسلمانوں کے قریب ترین ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اور یہ چونکہ ہم مدنی سورہ پڑھ رہے ہیں، تو جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، صحابہ اکرام آ گئے، تو ہجرت حبشہ پر جانے والے اصحاب بھی مدینہ میں آئے. تو ان کے ساتھ وہاں پر قسیسین و رہبانن، وہاں کے جو علماء تھے، رہبان تھے، وہ نجاشی نے ساتھ بھیجے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز میں، وہ چونکہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے، فجر کی نماز میں آپ نے سورہ یاسین تلاوت کی. تو اللہ پاک اسی چیز کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ. انہوں نے جب سنا جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے دکھایا، ان کو سنایا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے. دیکھیے، ابھی تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود اللہ کا کلام سنا، اور یہی اللہ کے کلام کی تاثیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آ جاتے ہیں آپ کے پاس مہلت لینے کے لیے، ان کو ضرور مہلت دیا کریں تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں. وَإِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى أَن يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو یہاں پر بھی اللہ فرماتی ہیں کہ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور ان کا مطالبہ کیا تھا جب انہوں نے کلام سنا اللہ کا، اور زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، کلام اللہ کا ہو، پھر یہ اثر کیوں نہ ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ بینہ کے اندر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والا جو کلام ہے یہ بھی براہ راست اتنا اثر نہیں رکھتا تھا. یہ اس لیے اس کا اثر ہوا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اللہ کا یا کوئی بھی اور وجہ، تو وہ ان کو کھینچ کر نہیں لا سکتی تھی، نہ مشرکین کو اور نہ اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں ان کو۔ تو یہ کیسے ہوا ممکن؟ اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یہ تو میرا رسول ہے کہ جس کی زبان پر جب میرا کلام آتا ہے تو اس کا اثر اتنا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی بالکل وہی نقشہ ہے۔ اللہ فرماتی ہیں ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب نجاشی نے اپنے ملک کے علماء بھیجے، اور جب وہ مدینہ طیبہ کے اندر آئے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جب یہ علماء واپس گئے ہیں تو نجاشی بھی مسلمان باقاعدہ طور پر ہو گیا، اور وہ متاثر تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابو طالب، یہ جب انہوں نے تقریر کی تھی اس کے دربار کے اندر، نجاشی کے دربار کے اندر، تو وہ پہلے ہی متاثر تو تھا، تو اب انہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھ لیا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ ملاقات نہیں ہوئی نجاشی کی، لیکن نجاشی جب فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ مدینہ میں ادا فرمایا۔ تو یہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے پارہ نمبر 7 کا۔ اس کے بعد اللہ پاک آگے قسموں کا کفارہ اور قسموں کی اقسام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ ہم جب انشاءاللہ سورہ مائدہ میں جائیں گے تو اس کا ذکر کریں گے۔ تو اللہ فرماتی ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا خلفتم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا تمہاری لغو قسموں کا۔ ایک بندے کو عادت ہوتی ہے، قسم سے گیا تھا، قسم سے کھانا کھا کے آیا ہوں، قسم سے میں یہ کام کر کے آیا ہوں، قسم سے ایسا، وہ بندہ نہ مطالبہ کر رہا ہے قسم کا اور نہ ہی وہاں پر ضرورت ہے، لیکن اس کا تقیہ کلام ہے، یہ قسم اٹھائے چلا جا رہا ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے جان بوجھ کر، لیکن اگر اس کی زبان پر ایسا آ گیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم، میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا آپ نے یہ قسم کیوں اٹھائی۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن ایسی قسموں کے بارے میں ضرور مواخذہ ہوگا کہ جو آپ دل کے ارادے سے کرتے ہیں، اور یہ جو دل سے ارادے سے پکی قسم کھانا ہے، اس کے اندر بھی قسم کی 3 اقسام بن جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کوئی ایسی قسم کھا لی ہے جو جھوٹی بنتی ہے اور جس کو توڑنا پڑا ہے آپ کو یا ٹوٹ گئی ہے، تو ایسی قسم کا کفارہ یہ ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے، 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو آپ اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہیں، 10 مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ او کسوتہم، اگر یہ نہیں تو 10 مساکین کو لباس پہنایا جائے، ان کو کپڑے خرید کر سلوا کر دیے جائیں۔ او تحریر رقبۃ، یا پھر ایک غلام کو یا ایک لونڈی کو آزاد کروایا جائے، یعنی اس کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد، اور اگر یہ تمام آپ نہیں کر سکتے، آپ کی استطاعت کے اندر، مالی استطاعت کے اندر چونکہ نہیں ہیں، یہ پہلے بیان ہونے والے تمام کفارے یہ مالی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر 3 روزے رکھیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم،
اذا حلفتم، یہ وہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جو تم نے کھا لی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ قسم کون سی ٹوٹتی ہے، یہ کون سی توڑنی چاہیے اور کون سی نہیں توڑنی چاہیے۔ تو ایک تو دل کے ارادے سے کرنے والی وہ قسم ہے کہ جو بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ فرض کے درجے کے اندر ہے، وہ کام پہلے سے ہی۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں قسم سے میں نماز پڑھوں گا، مجھے قسم ہے کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو یہ میری قسم سے نماز فرض نہیں ہوئی، بلکہ نماز اللہ کے حکم سے فرض ہوئی، اور اللہ کا حکم میری قسم پر مقدم ہے۔ میں وہاں قسم کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ حکم کے اعتبار سے لغو کے اندر ہے، اس لیے کہ نماز پہلے ہی فرض ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ایسی قسم جو ہے وہ آپ ویسے بھی آپ پر پورا کرنا اس کو فرض ہے، اور آپ اس کو پورا کریں، بلکہ باقاعدگی اور بھی اختیار کریں کہ اپنی زبان کا پاس ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کا وہی گناہ ہے جو اللہ کی طرف سے بیان ہو چکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے بیان کر دیا۔ ایک قسم وہ ہے جو لغو ہے، جس طرح پہلے اوپر ذکر بھی ہوا، اس کا نہ پورا کرنا ضروری ہے نہ اس کا کفارہ ہے نہ پورا کرنے پر۔ اور ایک قسم ہے دل کے ارادے سے حرام کام کرنے کی قسم کھا لے بندہ۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں کہ دو بندے جھگڑ رہے ہیں، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے اندر صلح کرا دی جائے، تصلحوا بین الناس۔ تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کے اندر صلح کرا دو۔ آپ نے صلح کی کوشش کی، آپ کو کوئی نقصان ہو گیا، آپ کو کوئی ٹھیس پہنچی دلی طور پر، اور آپ یہ کہہ بیٹھے کہ آئندہ میں نے اگر، قسم ہے مجھے کہ میں نے آئندہ اگر کسی کی صلح کرائی، تو اب یہ آپ نے حرام کام کرنے کی قسم کھا لی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی قسم کھا لی ہے، تو اس کو توڑنا فرض ہے۔ اس قسم کو توڑا جائے اور کفارہ ادا کیا جائے، کیونکہ آپ نے ایسی قسم کھا لی ہے جو کام حرام ہے، اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، فسق میں آتا ہے۔ تو جو کام فسق میں آئے اس قسم کو توڑنا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک قسم وہ ہے کہ آپ نے قسم کھا لی دل کے ارادے سے، پکے سے، لیکن وہ کام نفل تھا، فرض نہیں تھا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسے نفلی روزے تھے یا کوئی نفلی نمازیں تھیں، تو آپ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، یا اللہ یہ کام مجھے قسم سے، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا فلاں مہینے میں۔ اب چونکہ نفلی روزے ہیں اس لیے آپ کو اب رکھنے ہیں۔ ایسی قسم بھی جب آپ پوری نہیں کریں گے تب بھی آپ پر کفارہ آئے گا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ قسم کا بیان فرمایا کہ قسمیں جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، اور ان کا کفارہ کیا ہے، اور وہ قسمیں کب کب لاگو ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ اسی سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے روز پیش ہوں گے اللہ کے حضور، تو اس کا نقشہ اللہ پاک نے کھینچا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے حضرت عیسیٰ بن مریم، اے میرے پیارے بندے، میری بندی کے بندے بیٹے حضرت عیسیٰ بن مریم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا یہ آپ کے پیچھے جو امت کھڑی ہوئی ہے، یہ جو اپنے آپ کو مسیحی کہہ رہے ہیں، جو آپ کو الہ مانتے رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ کی والدہ کو الہ مانتے رہے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے ملا دیا تھا کہ 3 الہ ہیں، ایسے اشارہ کرتے تھے، اور انہوں نے تثلیث بنائی ہوئی تھی، تثلیث کا عقیدہ بنایا ہوا تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا ان کو، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو، اپنا مشکل کشا بنا لو، اپنا مسجود بنا لو، اپنا داتا بنا لو، اور اپنا اس سے مانگا کرو، وہی زندگی موت کا جس طرح اللہ دیتا ہے وہی اختیارات اللہ کے وہ ان کو دے دو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
کہ جو میرے ساتھ الہ بنا لیتے ہیں اور ایسی ان کے ساتھ محبتیں وہ والی کرتے ہیں جو اللہ کی محبتیں ہیں، جو الہ کی محبتیں ہیں، سجود اور رکوع والی محبتیں، طواف والی محبتیں، عبادت والی محبتیں، یہ وہ محبتیں میری محبتیں بانٹ دیتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، یا اللہ تو پاک ہے، تو کیا مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ اے اللہ آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ پاک ہیں کمزوریوں سے، آپ کو پتہ ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کا میرے پاس حق ہی کوئی نہیں، اور میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں حق ہی نہیں سمجھتا، جس کو میں باطل سمجھتا ہوں، جس کو میں شرک سمجھتا ہوں، جس کو دنیا کے اندر نبی مٹانے آتا ہے، اس کو نبی تعلیم اس کی کیسے دے کے آ سکتا ہے عوام کو، عوام الناس کو، لوگوں کو۔ قال سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ما یکون لی، کیسے ممکن ہے میرے لیے، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا میرے پاس حق ہی کوئی نہیں، ان کنت قلتہ فقد علمت۔ اب آگے دیکھیے اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے بندے نے کیا بات کی، ان قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے تو یا اللہ تجھے پتہ ہے، ان قلتہ، اگر میں نے کہا ہے، بشرطے کہ میں نے کہا ہے، مشروط کر دیا اپنی بات کو، اور اس شرط پر کہ اللہ تجھے تو علم ہے ہر چیز کا، ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو میرے دل کے اندر ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا یا اللہ جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کے ارادے کے اندر ہے۔ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ یہاں پر اب کس کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کا پیغمبر، آپ کی طرف سے نمائندہ بن کے گیا تھا لوگوں کو شرک سے منع کرنے کے لیے۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں، عالم الغیب آپ ہیں، آپ کو کسی نے غیب کی، کسی نے چھپی ہوئی خبر دینی نہیں ہے، آپ اپنے انبیاء کو یہ غیب کی خبریں دیتے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی امتوں کو سنائیں پڑھ پڑھ کر۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو علام الغیوب ہیں، عالم الغیب ہیں، آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے میرے دل کے اندر کیا ہے، میری زبان پر جو ہے میرا دل بھی اسی چیز کی گواہی دے رہا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو وہ کہا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا۔ ما قلت لهم، میں نے ان کو وہ کہا، الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اکیلے اللہ کی عبادت ہے، ایک اکیلے اللہ کی بندگی ہے۔ میرا بھی وہی پیغام تھا جو حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا پیغام تھا۔ میرا وہ پیغام تھا جو کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور تمام الہوں کا پہلے انکار کریں پھر اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کریں۔ میرا تو یہ پیغام تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا جو میرا بھی رب ہے، جو میری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا کرنے والا وہی ہے، میرا مسجود بھی وہی ہے، تمہارا مسجود بھی وہی ہے۔ میں نے اپنے امت کو یہ کہا تھا میں بھی اسی کا محتاج ہوں جس کے تم محتاج ہو، ربی و ربکم، جو میری ضروریات کو پورا کرتا ہے وہی آپ کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں موجود رہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، تو میں اس بات پر گواہ رہا کہ وہ اسی تعلیم پر رہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا اٹھانا ہے یہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ وفات
तीन किस्म की होती है, शऊर का उठा लेना, रूह का उठा लेना, और रूह माल जसद, ये सिर्फ वफ़ात हुई है हज़रत ईसा की। अल्लाह ने तमाम का तमाम उठा लिया उनको। फलम्मा तवफ़ैतनी, और हम पढ़ चुके हैं कि वो ज़मीन पर जब दोबारा आएंगे तो फिर वफ़ात का ज़िक्र नहीं होगा, फिर उनकी मौत का ज़िक्र होगा। फलम्मा तवफ़ैतनी कुन्त अंतर रकीबा अलैहिम, फिर जब आपने मुझे उठा लिया, मैं दुनिया से चला आया आसमान पर, तो अंतर रकीबा अलैहिम, आप वहाँ मौजूद थे। या अल्लाह आप मौजूद थे। व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और आप तमाम चीज़ों को देखने वाले, तमाम चीज़ों पर गवाह हैं। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। अब देखिए, ये सुनिए, ये शफात के अल्फाज हैं जो अल्लाह की दरबार के अंदर एक नबी शफात कर रहा है। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर आप इनको अजाब करते हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, तो ये तो आपके बंदे हैं, मेरे बंदे तो नहीं हैं। बंदे भी आपके, अजाब करने वाले भी आप। इन्होंने शिर्क किया है और मेरे बाद किया है। या अल्लाह, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर आप इनको मुआफ़ कर देते हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, ये देखिए अल्लाह पाक ने क्या अल्फाज नकल किए हैं हज़रत ईसा के, और हमें दुनिया के अंदर सुना दिए हैं कि हज़रत ईसा क्या कहेंगे। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर आप इनको माफ़ कर देते हैं, इनकी बख्शिश कर देते हैं, फ़इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, कहना चाहिए था कि आप तो माफ़ करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। लेकिन सुनिए हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ए अल्लाह अगर आप मुआफ़ कर देते हैं, अगरचे आपने ऐलान किया हुआ है कि जो शिर्क करके आया है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, शिर्क को मुआफ़ नहीं करूँगा। या अल्लाह, इसीलिए मैं कह रहा हूँ व इन तग़फ़िर लहुम, अगर आप मुआफ़ कर देते हैं, बावजूद इसके कि आप करेंगे नहीं, आपने ऐलान किया हुआ है, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो आपको पूछने वाला कोई नहीं। इन्नका अंतल, अजीज़ कहते हैं ज़बरदस्त को, अजीज़ कहते हैं गालिब को, अजीज़ कहते हैं जिसके ऊपर कोई और अदालत ना हो। फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ए अल्लाह अगर आप इनको मुआफ़ कर देते हैं, इनको आप पकड़ लेते हैं, अजाब देते हैं, तो आपके अपने बंदे हैं, और अगर आप इनको मुआफ़ कर देते हैं, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, हिकमत में भी आपसे बढ़कर कोई नहीं, और ज़बरदस्त होने में, गालिब होने में, आखिरी होने में, हतमी होने में आपसे बढ़कर कोई नहीं, आपसे ऊपर किसी की अदालत कोई नहीं। जो आपके जी में आए, जो आपका फ़ैसला है वो होकर रहेगा। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह पाक ने यहाँ पर बयान किया। और इसके बाद सूरह अनआम शुरू होती है। सूरह अनआम मक्की सूरा है, और ये मक्का के अंदर 12वीं नबवी साल की सूरा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत किए हुए 12वां साल है। और ये वो दिन है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा किराम पर बहुत सख्तियां हैं, और ये वो दिन है कि जब हिजरत से हबशा हो चुकी है, हबशा में जाने वाले हिजरत कर चुके हैं, तो जो बची खुची पूंजी थी उसको संभाल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बैठे हुए हैं, और 12वां साल है, 13वें साल में हिजरत होनी है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हिजरत के प्रोग्राम बना रहे हैं, लोगों को वहाँ से निकालने के प्रोग्राम बना रहे हैं। और हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने दावत दी है मदीना आने की, और मदीना हिजरत का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने ऐसे मौके पर ये सूरह नाज़ल की है, और सूरह तौहीद से भरी हुई है। अल्लाह ताला ने इसका मौजू जो है वो तौहीद बनाया है। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं, खलक़स समावाति वल अर्दा, जिसने ज़मीनों आसमानों को बनाया, ज़मीन को भी बनाया, आसमानों को भी बनाया। वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर, और जिसने ज़ुलुमात और नूर को भी बनाया। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनाने के लिए 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए।
ایک خلقہ اور دوسرا لفظ ہے جعل۔ خلقہ بھی بنانے کو کہتے ہیں، تخلیق کرنا، اور جعل بنانے کو کہتے ہیں، جعل۔ لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلقہ کسی مادی چیز کے بنانے کو کہتے ہیں، اور جعل کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے خلق السماوات والارض کہا اور وجعل لکم الارض فراشا کہا کہ یہ زمین کو میں نے حکم دیا یہ ایکٹ کرے، آپ کہتے ہیں ہم نے فلاں شخص کو وزیر اعظم بنا دیا، جو جب بنا دیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو گوشت پوست کا یا مٹی سے بنانا شروع کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری، وہ عہدہ، وہ عزت دے دی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ تمام تعریفیں دنیا بھر کی اور جو بھی اللہ پاک نے تعریف بنائی ہے وہ اس خالق کے لیے ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کر دیا ہے۔ وجعل الظلمات والنور، اور جس نے ظلمات اور نور کو پیدا کر دیا۔ یہاں پر دوسرا نقطہ بھی سمجھیے، یہ ظلمات اور نور جو ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوا جا سکے، میٹیریل ناؤن نہیں ہے، یہ تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وجعل الظلمات والنور، کہ میں نے ظلمات اور نور کو بھی پیدا کیا، ان کو بھی بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اب دیکھیے کہ یہ جو خلقہ اور جعل کے اندر فرق ہے، ظلمات کو جمع کا صیغے میں بیان کیا، نور کو واحد کے صیغے میں بیان کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ظلمت بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نور، روشنی کے درجے کو کم کرتے جائیں، کم کرتے کرتے جب زیرو پہ آ جائیں گے اور زیرو سے نیچے جب آئیں گے، روشنی زیرو پر جب آ جائے گی تو وہاں پر تاریکی چھا جائے گی، تو اس حصے کو اب نیچے جتنا بھی چلتے جائیں اس کو ظلمات کہتے ہیں، ظلمت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے گرمی ایک چیز ہے، ٹیمپریچر ایک چیز ہے، لیکن ٹھنڈک کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹیمپریچر کو آپ ڈاؤن کرتے جائیں، جب زیرو پہ آ جائے گا تو اس کے نیچے سب وہ ٹھنڈک ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے عدل ایک چیز ہے، عدل کو جب آپ گراتے جائیں گے، عدل کا لیول جب زیرو پہ آ جائے گا تو اس کے نیچے سب ظلمت ہی ظلمت ہے۔ جب بے انصافی ہے، ظلم ہے، جس کو اللہ نے ظلم بھی کہا ہے، تو یہ سب ظلمت کے اندر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے توحید، وحدت، اللہ کو اکیلا ماننا، یہ آپ گراتے جائیں گے، اس کے لیول کو کم کرتے جائیں گے تو جہاں پر زیرو کا لیول شروع ہوگا وہاں سے ظلم شروع ہو جائے گا، وہاں سے شرک شروع ہو جائے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ جو شرک ہے یہ ظلمات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ جتنے بھی ظلم ہیں ان میں سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ناانصافی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کر دینا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر کہا ما شاء اللہ و ما شئت، یا رسول اللہ جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹوکا فوراً، فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ فقط یہ کہو ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء، ان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ان کے ذمہ یہ بہتان لگا دے کہ خدا نخواستہ انہوں نے یہ، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ہمیں تو تعلیم ہمارے نبی دے کر گئے ہیں، اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ نبی ایسی تعلیم دے کر نہیں جاتا، بلکہ نبی کے آنے کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ظلمت کو ختم کرے۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ رب
وہ ذات جس نے تم سب کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضا اجلاً. اب دیکھیے یہ پیدا کرنا اب خلق ہے. جب خلق ہے تو ہمارے جسم کے اندر بھی دو چیزیں ہیں، اور جب جسم کی بات آئے گی، میٹیریل نون کی بات آئے گی، تو خلق. اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین، تمہارے جسم کو میں نے مٹی سے بنایا. ثم قضا اجلاً، پھر اس پر ایکسپائری ڈیٹ لکھ دی، اس کی ایکسپائری مقرر کر دی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری ایکسپائری بھی ہے جو قیامت ہے. لیکن جو یہاں پر جس پر موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، تو اس کے باوجود تم شک کے اندر پڑے ہوئے ہو. تو اللہ پاک نے یہاں پر یہ سورہ کا آغاز فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم نے جب اپنے والد آزر کو، اب دونوں چیزوں کا ذکر کیا، والد اور آزر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. یہ بعض لوگ شک کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ کوئی اور تھے. یہ آزر اصل میں چچا تھے، اور اپنے چچا کو والد کہہ کے پکارتے تھے. لیکن اللہ پاک نے یہاں پر اس کا صریح انکار کیا، اور اللہ کے قول کے مطابق اور اللہ کے قول کو جھٹلانا کو کفر ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے والد کو، آزارا، جس کا نام آزر ہے. تو دونوں چیزیں یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیں کہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم نہیں اس کو والد کہتے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ والد ہی تھے حضرت ابراہیم کے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ تم کیوں بت بنائے بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا بت بنا کر بیٹھے ہوئے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. کس کو؟ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اپنے والد کو. اپنے والد کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بیٹا اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ تجھے اور تیری قوم کو. قوم کیا ہوتی ہے؟ بیٹے کی قوم کیا ہوتی ہے اور والد کی قوم کیا ہوتی ہے؟ وہ پوچھے حضرت ابراہیم سے کہ تیری قوم کیا ہے اور تیرے والد کی قوم کیا ہے، آپ ذرا بتائیے ہمیں. تو حضرت ابراہیم بتائیں گے کہ قوم نسل سے نہیں بنتی، قوم علاقے سے نہیں بنتی، قوم نظریات سے بنتی ہے. تو یہ مسلمان ایک قوم ہے، یہودیت ایک قوم ہے، نصرانیت ایک قوم ہے، ہندوازم ایک قوم ہے، اور مسلم ایک قوم ہے. یہی اللہ پاک کا پیغام ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری کے اندر بتایا کہ جہاں دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ میری قوم سے ہیں، مسلم ہیں، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو کہا انی اراک وقومک فی ضلال مبین، کہ اے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو، آپ کو اور آپ کے ہم نظریہ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے ان کو ایک نظارہ کر کے دکھایا. وہ بتوں کے ساتھ ساتھ ستاروں کو اور چاند کو اور سورج کی پرستش کرتے تھے. تو جب ستارہ سامنے آیا تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. فلما افلا، جب ستارہ غروب ہو گیا، چاند نکل آیا، تو ستارہ جب غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فلما افلا قال لا احب الافلین، میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر آپ نے جب چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. قال ھذا ربی فلما افلا، جب وہ بھی چھپ گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین،
کہ اگر مجھے اللہ نے ہدایت نہ دی